جب رات کا اندھیرا آسمان پہ چھایا ہوا تھا اور دنیا اپنے معمولات زندگی میں مصروف تھی، اس وقت جنوبی ایشیا کے افق پر ایک ایسا تاریخی لمحہ رقم ہو رہا تھا جس نے صرف دشمن کو پسپا نہیں کیا بلکہ دنیا بھر کی توجہ بھی اپنی جانب مبذول کرا لی۔ 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب پاکستان کی فضائی حدود میں ایک برق رفتار مارکہ برپا ہوا، ایک ایسا فضائی تصادم جو جدید عسکری تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ 42 پاکستانی، 72 بھارتی طیارے، ایئر کامبیٹ کا پورا منظر نامہ، جس میں 6 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرے، جن میں بھارت کا فخر رافیل جیسا جدید ترین طیارہ بھی تھا۔ اس مارکے نے نہ صرف بھارت کو ایک زخم دیا بلکہ دنیا کو یہ باور کروایا ہے کہ جنوبی ایشیا میں فضائی طاقت کا اصل توازن کہاں ہے۔ آپ پورے واقعے سے واقفیت رکھتے ہیں، لیکن اس واقعے کا اثر کیا پڑا ہے بین الاقوامی سطح پہ آج کے دن تک، وہ آپ کو بتانا مقصود ہے۔ یہ واقعہ پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک نئی عالمی ساکھ کا باعث بنا۔ اسلام آباد میں سفارت خانوں نے فوری طور پہ پاک فضائیہ کے سینئر آفیسرز سے ملاقاتیں کرنا شروع کر دیں یا ٹائمز لینا شروع کر دیں تاکہ دفاعی تعاون، تکنیکی تبادلے اور مشترکہ فضائی مشقوں کے امکانات کو جانچا جا سکے۔ کئی ممالک نے باقاعدہ دعوت نامے بھی ارسال کیے ہیں کہ پاک فضائیہ ان کی ایئر فورسز کے ساتھ فضائی مشقوں میں شریک ہو۔ اس غیر معمولی رد عمل نے اس تاثر کو تقویت دی ہے کہ پاکستان صرف ایک علاقائی قوت نہیں بلکہ عالمی دفاعی منظرنامے میں قابل اعتبار فضائی پارٹنر کے طور پہ ابھرا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، یہ تمام پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب دنیا بھر میں فضائی برتری کو جدید جنگوں کا فیصلہ کن عنصر سمجھا جا رہا ہے۔ ماضی میں جب امریکہ نے ویتنام میں فضائی برتری کھوئی تو اس کی زمینی افواج بھی شدید دباؤ میں آ گئی تھیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں 1991 کی خلیجی جنگ میں امریکی قیادت میں اتحادیوں نے عراقی فضائیہ کو ابتدائی مرحلے میں تباہ کر کے زمینی پیش قدمی کو آسان بنایا تھا۔ یہی حکمت عملی اسرائیل نے 1967 کی 6 روزہ جنگ میں استعمال کی جب اس نے عرب ریاستوں کے طیارے زمین پہ ہی تباہ کر دیے۔ واپس اس کو اپنے بھی طیارے تباہ ہوتے نظر آئے جس میں پاکستان کا کردار بھی تھا۔ ایسے میں پاکستان کا موجودہ فضائی مظاہرہ جو ہے وہ اسی تسلسل کا ایک نیا باب ہے جس میں تکنیکی مہارت اور بروقت فیصلہ سازی نے دشمن کو حیرت میں ڈال دیا۔ بین الاقوامی منظرنامے میں اس مارکے کا اثر کئی زاویوں سے محسوس کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف بھارت کے جنگی عزائم کو روکنے کے لیے پاکستان کی دفاعی تیاری کو سراہا جا رہا ہے، تو دوسری طرف یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ اس خطے میں طاقت کے توازن کو چیلنج کرنا اتنا آسان نہیں رہا۔ ترکی، آذربائیجان، ملائیشیا اور دیگر کئی ممالک نے پاکستان سے فضائی تعاون میں دلچسپی ظاہر کی ہے، جو نہ صرف سفارتی کامیابی ہے بلکہ پاکستان کی دفاعی معیشت کے لیے بھی نئی راہیں کھولے گی۔ یہ مارکہ صرف طیاروں کے ٹکراؤ کا نام نہیں ہے بلکہ قومی غیرت، پیشہ ورانہ صلاحیت اور دفاعی حکمت عملی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اور بھارت کی خفت زدہ خاموشی اور پاکستان کی عالمی سطح پر ابھرتی ساکھ اس بات کا اعلان ہے کہ مستقبل کی جنگیں محض ہتھیاروں سے نہیں، عقل، نظم اور حوصلے سے جیتی جائیں گی، اور پاکستان نے یہ سب کچھ ایک ہی رات میں دنیا کو دکھا دیا۔ جدید دور کی اس فضائی جنگ نے جہاں پاک فضائیہ کی مہارت اور حوصلے کو دنیا بھر میں تسلیم کروایا، وہیں اس کامیابی کی سب سے نمایاں علامت جو تھی وہ چائنیز ساختہ J-10C لڑاکا طیارہ بن کے ابھرا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس جدید ترین طیارے کو پہلی مرتبہ کسی حقیقی فضائی مارکے میں پاک فضائیہ نے آزمائشی مرحلے سے نکال کے میدان جنگ کے اندر اتارا، اور اس کے نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ J-10C نہ صرف دشمن کے طیاروں کے مقابلے میں برق رفتاری اور اسٹریٹجک برتری کا مظہر ثابت ہوا بلکہ اس کے ایسا ریڈار، طویل فاصلے تک مار کرنے والے جدید میزلز اور دشمن کے ریڈار ڈیفنس سسٹمز کو الجھانے کی صلاحیت جو تھی وہ اسے دشمن کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا گئی۔ J-10C بین الاقوامی عسکری تجزیہ کاروں کے مطابق پاک فضائیہ کے اس کامیاب امتزاج کو ایک کلیدی برتری کا وہ نام دے رہے ہیں جس میں نسبتاً کم لاگت کے ساتھ اعلیٰ ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال دیکھنے کو ملا۔ اس سے پہلے J-10C سے پہلے F-16 جو تھا وہ ماضی میں امریکی طیارہ جو تھا وہ پاک فضائیہ کی پہچان رہا، مگر اب J-10C نہ صرف اس کی جگہ لینے جا رہا ہے بلکہ اس نے ایک ایسے اسٹریٹجک شراکت دار کے طور پہ چین کی طرف عالمی توجہ مبذول کروائی ہے جو دفاعی صنعت میں مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ یہ وہی چین ہے جس کے تعاون سے پاکستان نے JF-17 تھنڈر جیسے مشترکہ منصوبے کو کامیاب بنایا، بلکہ اب J-10C جیسے جدید پلیٹ فارم کو براہ راست اپنے فضائی اسلحہ خانے میں شامل کر کے اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ J-10C کا استعمال اس بات کا اشارہ تھا کہ پاکستان اب باہر سے خریدنے کی بجائے اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کی پالیسی پہ عمل پایا۔ اسرائیل نے 1982 کی لبنان جنگ میں F-15 اور F-16 طیاروں کی مدد سے شامی فضائیہ کو تباہ کیا تھا، مگر اس جنگ میں ان کے طیاروں میں شامل جدید الیکٹرانک وارفیئر سسٹم جو تھا اس کا کلیدی کردار تھا۔
پاکستان نے اس طرز حکمت عملی کو جدید انداز میں J-10C کے ذریعے نہ صرف اپنایا ہے بلکہ اسے مقامی حالات کے مطابق استعمال کر کے ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ یہ کامیابی مستقبل پاکستان کی فضائی برتری کا ایک نیا سنگ میل ثابت ہوگا، جہاں صرف دفاع نہیں بلکہ جارحانہ دفاعی سوچ کو بھی تقویت ملے گی۔ اس کے اثرات نہ صرف بھارت بلکہ ان تمام ممالک پہ پڑیں گے جو جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن یک طرفہ رکھنا چاہتے ہیں۔ J-10C بھی اب دنیا کے لیے ایک طیارہ نہیں رہا، ایک پیغام بن گیا ہے کہ پاکستانی فضائی محاذ پہ نہ صرف تیار ہے بلکہ اپنے دشمن سے 2 قدم آگے بھی۔ بین الاقوامی سفارتی اور عسکری حلقوں میں اس وقت ایک گہری دلچسپی اور بے چینی کی لہر ہے، اور اس کی بنیادی وجہ 6 اور 7 مئی کو پاک فضائیہ کی جانب سے دکھائی جانے والی فیصلہ کن فضائی برتری تھی۔ یہ اس وقت بااثر حلقوں کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے کہ نہ صرف پاک فضائیہ سے باضابطہ طور پہ رابطے کیے گئے ہیں مختلف سفارت خانوں نے، بلکہ ان کے دفاعی اتاشیوں نے خاص طور پہ اس مشن کی تفصیلات میں دلچسپی لی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے محدود وسائل، جدید حکمت عملی اور مقامی ٹیکنالوجیز کے امتزاج سے بھارت جیسے بڑے حریف کی برتری کو چند لمحوں میں تہس نہس کر دیا۔ یہ صرف ایک جنگی مارکہ نہیں ہے بلکہ ایک سبق آموز لمحہ ہے جس نے عسکریات کے عالمی منظرنامے پہ پاکستان کی موجودگی کو ایک نئے زاویے سے لکھا اور متعارف کروایا۔ سعودی عرب، UAE جیسے علاقائی طاقتور ممالک نہ صرف اس کامیابی سے متاثر ہوئے بلکہ انہوں نے پاکستان کو مستقبل کی بین الاقوامی فضائی مشقوں میں خصوصی شرکت کی دعوت جو ہے وہ دینے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ اور یہ دعوتیں صرف رسمی نہیں ہیں، یہ اشارہ ہے کہ عرب دنیا، خاص طور پہ خلیجی ریاستیں، پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کو نئے باب میں داخل کرنے پہ سنجیدگی سے غور کر رہی ہیں، اور چین کی ہوابازی کی صنعت کے یہ لمحہ غیر معمولی خوشی کا باعث بن چکا ہے۔ J-10C کی شاندار کارکردگی نے دنیا بھر کی افواج کی نظریں اس طیارے پر مرکوز کر دی ہیں، مگر چینی حکام کی توجہ صرف اس بات پہ نہیں ہے کہ یہ طیارہ کامیاب رہا بلکہ اس پر ہے کہ پاکستان نے کس ذہانت سے اس چینی ساختہ پلیٹ فارم کو اپنی مقامی حکمت عملیوں، الیکٹرانک وارفیئر صلاحیتوں اور گہرے ریڈار فریب دہی والے ماحول کے ساتھ ہم آہنگیاں انٹیگریٹڈ کر لیا۔ اور یہ منظرنامہ ان ماضی کے لمحات کی یاد دلاتا ہے جب خلیجی ممالک جنگ کے دوران امریکی F-117 اسٹیلتھ طیارے کی کارکردگی نے عالمی سطح پہ جدید ایئر فورس کی سوچ بدل دی تھی۔ آج ویسی ہی نظریں J-10C اور اس کے پیچھے موجود پاک فضائیہ کے نظریات اور تجربات کے اوپر ہے، اور یہ موقع پاکستان کے لیے صرف اسٹریٹجک بھی نہیں ہے بلکہ جیو اکنامک اہمیت اختیار کر رہا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں دفاعی سودے، مشقیں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، قومی معیشتیں، خارجہ پالیسی، یہ سب کچھ جو ہے یہ اس کا محور بن چکا ہے، اور پاکستانی کی کامیابی اسے ایک نئے مقام پہ لا کھڑا کر رہی ہے جہاں وہ خریدار سے زیادہ شراکت دار کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ پاک فضائیہ کی حالیہ شاندار کامیابی نے 2 طرفہ دفاعی تعلقات کو نئے عروج پہ پہنچایا ہے، خاص طور پہ مشترکہ منصوبوں کے تحت جو ہے وہ JF-17 تھنڈر طیارہ تیار کرنا ہو، اور یہ طیارہ نہ صرف پاکستان کی فضائی خود مختاری کی علامت ہے بلکہ 58% ایئر فریم مقامی طور پہ تیار ہونا اور حتمی اسمبلی کا پاکستان میں ہونا ملک کی دفاعی صنعت کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ تو اس لیے عالمی دفاعی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانے کی وہ کوشش جو کر رہا تھا وہ مستحکم ہو چکی ہے۔ پاک بھارت فضائی جنگ نے عالمی میڈیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی، جہاں برطانوی اخبار ڈیلی ٹیلی گراف نے بھارتی پائلٹس کی جو تکنیک تھی اس کی کمزوریوں کی نشاندہی کی۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ تکنیکی برتری کے بغیر جنگ میں کامیابی مشکل ہوتی ہے، اور یہی نقطہ پاک فضائیہ کی فتح کی کلید ثابت ہوا ہے۔ امریکی نیٹ ورک CNN نے اس مارکے کو جدید فضائی جنگوں میں سب سے بڑے اور اہم مارکوں میں شمار کیا، جو اس واقعے کی تاریخی اور اسٹریٹجک اہمیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ ہے کہ اس جنگ کو جلد ہی عالمی طاقتیں جیسے امریکہ اور چین اپنے جدید فضائی حکمت عملیوں اور افواج کی تربیت کے لیے کیس سٹڈی کے طور پہ پڑھائیں گی، جو پاکستان کی اس کامیابی کو نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی دفاعی منظرنامے میں ایک نمایاں حیثیت دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک فضائیہ کی یہ فتح صرف ایک جنگی جیت نہیں ہے بلکہ دفاعی ٹیکنالوجی، حکمت عملی اور تربیت کے میدان میں ایک معیار بن چکی ہے جو دنیا بھر کی فضائی افواج کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔